تشریف لاتے ہیں قدیم مذہبی سکالر فضیلت الشیخ محترم جناب قاری عبید الرحمن محسن صاحب کی انداز بیان میں ابو الحارث حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال سبحانہ وتعالی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، وقال سبحانہ وتعالی ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ قابل قدر اور قابل احترام سامعین کرام، ہماری غلط فہمیوں میں سے بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو بہت محدود سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں پیسہ نعمت ہے، بینک بیلنس نعمت ہے، سونے چاندی کے ذخائر نعمت ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں رہائش، کوٹھی، بنگلہ، مکان، سٹیٹس، جاب، اولاد یہ نعمتیں ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ نعمتیں ہیں، لیکن بہت بڑی حماقت ہوگی کہ ہم انہی نعمتوں کو نعمت سمجھیں۔ انسان تھوڑا سا دقیق نظری سے اپنی باڈی کے اندر اگر تھوڑا سا غور کر لے، انسان اللہ رب العزت کی نعمت، یہ آنکھ اللہ کی نعمت، اس کے اندر قوت بصارت یہ اللہ کی نعمت، یہ کان اور اس کے اندر قوت سماعت یہ اللہ کی نعمت، یہ ہاتھ اور ان کے اندر پکڑنے اور قوت بج کی طاقت یہ اللہ کی نعمت، یہ قدم، ان کی آہٹیں، ان کا چلنا، ان کا حرکت کرنا یہ اللہ کی نعمت، یہ آسمان کی بنی ہوئی چھت رب کریم کی نعمت، یہ عزت رب کریم کی نعمت، یہ اولاد رب کریم کی نعمت، یہ دماغ اور اس کا سوچنا یہ اللہ رب العزت کی نعمت، یہ دل اور اس کی دھڑکنیں اللہ رب العزت کی نعمت۔ اللہ نے قرآن کے اندر کیا خوب اعلان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ تم دنیا کے سارے ریاضی دان جو ریاضی کے اندر ایکسپرٹ ہوں ان کو اکٹھا کر لو اور اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ، ممکن نہیں تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکو۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جس کے بارے میں عموماً اکثر لوگ خسارہ اٹھاتے ہیں، ہم اس نعمت کو نعمت سمجھتے نہیں، جب نعمت سمجھا نہیں پھر قدر کیسی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگ، عام لوگ، خاص لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ان پڑھ لوگ، تاجر لوگ، ذمہ دار لوگ، مزدور لوگ، اللہ کے نبی نے تو فیصلہ ہی کر دیا اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں خسارے میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ
سہارا اٹھاتے ہیں وہ دو نعمتیں، الصحۃ والفراغ، صحت کی نعمت اور وقت کی نعمت، فرصت کی نعمت۔ اللہ رب العزت نے، یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آئیے دیکھیے، اگر ہم میں سے کوئی انسان کسی کو کہے کہ آپ مجھے 10,000 روپے ادارہ دے دیں، آپ 20 مرتبہ سوچیں گے میں اسے دوں کہ نہیں دوں، یہ اس لائق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ آپ سوچیں گے، اگر وہ آپ سے کہے مجھے 1 لاکھ دے دو، آپ تیار نہیں ہوں گے۔ اگر وہ آپ کو کہے اپنا ہاتھ کاٹ کر دے دو، آپ اس کے اتنے مخالف ہو جائیں گے۔ ارے بھائی ہوش کے ناخن لو، ہاتھ کاٹ کر کون دیتا ہے؟ آپ سے کوئی کہے اپنی آنکھیں نکال کر دے دو، اس کے بدلے جو چاہتے ہو لے لو، ہم اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن یہی انسان جب اپنا وقت برباد کرنے پہ آتا ہے، منٹ نہیں، کئی گھنٹے نہیں، کئی ہفتے نہیں، بڑے مہینے ہی نہیں، کئی سال ہی نہیں، کبھی انسان اپنی پوری زندگی برباد کر دیتا ہے، کیونکہ ہم نے اس وقت کی نعمت کو نعمت سمجھا نہیں نا۔ جب نعمت نہیں سمجھا تو قدر کیسی؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کیا خوب کہا کرتے تھے، یا ابن آدم انما انت ایام ولیالی، اے آدم کے بیٹے تیرا وجود دنوں اور راتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ، ایک دن گزرتا ہے، دن نہیں گزرتا، تو گزرتا ہے۔ ایک رات گزرتی ہے، رات نہیں گزرتی، تو گزرتا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، لمبے فاصلے طے کر کے غروب ہوتا ہے، سورج غروب نہیں ہوتا، تیری زندگی غروب ہوتی ہے، تیری زندگی کا ایک دن ڈوبتا ہے، رات کٹتی ہے، رات نہیں کٹتی، تیری زندگی کٹتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہمارے ایام گزر رہے ہیں، ہماری دن اور راتیں گزر رہی ہیں۔ اچانک ہم اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، پتہ تب چلتا ہے جب ہم اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، الوقت سیف ان لم تقطعه لقطعک، یہ وقت تو تلوار کی مانند ہے، تلوار جیسا تیز ہے، اگر تم نے اس کا صحیح استعمال نہ کیا یہ وقت تمہارے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا، تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا۔ یہی پہ بس نہیں، آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت اتنی بڑی نعمت ہے، کل قیامت کے دن اس وقت کے بارے میں ہر انسان سے فردن سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربہ حتی یسأل عن خمس، آدم کا بیٹا ہوگا اور آدم کا رب ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہوگا، درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی انسان 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر اپنے قدم کو حرکت بھی نہیں کر دے سکے گا۔ ان میں سے پہلا سوال، ان عمرہ فیما افنا، عمر دی تھی کہاں گزار کے آئے ہو، زندگی دی تھی کہاں گزار کے آئے ہو، ان شبابہ فیما ابلا، جوانی دی تھی کہاں گزار کے آئے ہو۔ یہ جوانی کا مرحلہ ہم سمجھتے ہیں یہ زندگی، یہ ایام مستانی کے دن ہیں، جوبن کے ایام ہیں، لائف از ویری انجوائے، زندگی تو انجوائے کا نام ہے، زندگی انجوائے کا نام نہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم اپنی اس زندگی کی قدر کریں، اس کو فائدہ مند بنائیں، اس زندگی کو، اس وقت کو اللہ کی عبادت میں مصروف کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔